بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ پچھلی آیت میں انسان نے دعا کی تھی، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور یہاں پہ ہے اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی نیک لوگوں کا راستہ۔ تو انسان کثرت سے اپنے رب سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اچھے لوگ، نیک لوگ جو ہے ان کے راستے پر چلا۔ نیک لوگوں کے راستے پر انسان اسی وقت چل سکتا ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے راستے پر ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ان لوگوں کا راستہ کون سا ہے؟ من یطیع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی جو بندہ اطاعت کرے گا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والا ہی در حقیقت نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والا ہے۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہی انبیاء کا راستہ ہے، سچوں کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، اور صالحین نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ تو اس لیے انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ کا غضب کن پہ نازل ہوا؟ اللہ کا غضب ان لوگوں پہ نازل ہوتا ہے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جہالت والے کام کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا پڑھا لکھا جہل آدمی۔ تو یہ ہے مغضوب۔ انسان کو پتہ بھی ہے، حق کا پتہ بھی ہے، سچ کا پتہ بھی ہو، لیکن پھر بھی انسان اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر یا کسی بھی وجہ سے حق اور سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو مغضوب علیہم سے مراد یقیناً خاص طور پہ سب سے پہلے یہودی ہیں۔ یہودی یہ وہ قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجی، تورات نازل فرمائی۔ یہ تورات پڑھتے تھے، تورات جانتے بھی تھے، تورات کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا تذکرہ بھی تھا، حدود اللہ بھی قائم تھی، لیکن اس کے باوجود یہ تورات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تورات میں تھا، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا۔ اسی طرح بہت سارے مواقع پہ یہ لوگ تورات کے احکامات کو چھپا لیتے تھے، پتہ ہونے کے باوجود چھپا لیتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں یہودی آج تک بھٹکتے رہے ہیں، یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، پھٹکار ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی، کہ آج تک ان کے پاس کو اپنا ملک ہی نہیں تھا۔ یہ در بدر کے ٹھوکریں کھاتے تھے، کبھی اس ملک میں رہتے تھے چند لوگ، ایک جتھا اس ملک میں ہے، ایک جتھا اس ملک میں ہے۔ یہ تو آج آ کے پیچھے چند سال پہلے جو ہے وہ امریکہ نے اور ان کے اتحادیوں نے مل کر ان کو یہ ایک اسرائیل ملک دے دیا۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے ان کے پاس اسرائیل، ان کے پاس اپنا اب جا کے ایک ملک چھوٹا سا آیا ہے، ورنہ ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، علاقے تھے تھوڑے علاقے، ملک کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ لیکن اپنی سازش کے ذریعے یہ پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں ملک ان کے پاس اب بھی چھوٹا سا ہے اسرائیل، لیکن دیکھ لیں پوری دنیا پہ یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ سارا سوشل میڈیا یہ کن کے کنٹرول میں ہے؟ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح یہ آج بہت ساری جدید چیزیں، جدید ٹیکنالوجی اور یہ بڑے بڑے برانڈ، ان کے مالک کون ہیں؟ یہی یہودی جو ہیں وہ ان کے مالک ہیں۔ تو یہ سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود ایک سازشی قوم ہے۔ تو
ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہمیشہ جو ہے وہ نازل ہوتا رہا ہے، کیونکہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ حق اور سچ کو تسلیم نہیں کرتے۔ سورہ مائدہ کے اندر ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ بَل لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب بھی نازل کیا کہ ان کو خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، طاغوت کی عبادت کرنے والے، شر مکانہ، یعنی سب سے بدتر قوم ہے یہ، وہ اضل عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم، کہ یہودی، یہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی قوم ہے۔ تو آگے ہے وَلَضَّالِّینَ، اے اللہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر جو گمراہ ہوئے ہیں، تو گمراہ لوگوں کے راستہ سے بھی بچا۔ تو اس سے مراد عیسائی ہیں، یہ یہودیوں کے مقابلے میں کم پڑھے لکھے ہیں، علم ان کے پاس تھوڑا تھا، یہودیوں کے پاس زیادہ ہے، لیکن یہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ پیچھے عیسائیوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ ایسے لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا جو آپ سے پہلے آئے تھے اور بھٹکے ہوئے تھے، خود بھی بھٹکے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بھٹکایا ہوا تھا، خود بھی غلط تھے اور بھی بہت ساری قوموں کو انہوں نے جو ہے وہ تباہ کیا ہوا تھا، لوگوں کو تباہ کیا ہوا تھا، بھٹکایا ہوا تھا۔ تو حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ وَالنَّصَارَى ضَالُّونَ، تو یعنی گمراہ لوگوں سے مراد جو ہے نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی، وَلَضَّالِّینَ سے مراد عیسائی، یہ خاص ان کے لیے ایک آیت ہے۔ یہودیوں کے جرائم کیا تھے؟ یہودی کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے، یہودی اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے۔ دیکھ لیجیے آج وہ کام مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ کتاب اللہ، ویسے تو ہم قرآن محفوظ ہے، زبر زیر اس کی محفوظ ہے، لیکن قرآن کی تفسیر میں آج مسلمان جو ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ تفسیر کرتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا، احکامات جب آتے تھے، حدود اللہ آتی تھیں، سزا والی آیتیں آتی تھیں، ان کو چھپا لیتے تھے تاکہ سزا نہ ہو۔ آج کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سزائیں دی ہیں وہ بڑی سخت ہیں، اور مسلمان یہ سزائیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثلا اگر شادی شدہ آدمی ہے وہ زنا کرتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے سزا یہ مقرر کی ہے اسے پتھر مار مار کے رجم کر دو، لیکن آج ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہوتا، اس کو بڑی سخت سزا سمجھا جاتا ہے۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، لو جی یہ تو بڑی سخت سزا ہے۔ تو یہودیوں نے اللہ کے احکامات کو چھپایا، اور آج مسلمان بھی وہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو معطل سمجھا تھا کہ یہ جو ہے حدود اللہ صحیح نہیں ہے، آج کا مسلمان بھی یہ کام کر رہا ہے۔ یہودی اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اپنی طرف سے بات کر کے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، تو آج یہ سارے کام جو ہے وہ مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ تو عیسائیوں کے جرائم کیا تھے؟ عیسائی جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں غلوف کیا تھا، ان کی شان بڑھا چڑھا کے بیان کی۔ آج مسلمان نبی علیہ السلام کی شان کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو آج کا مسلمان کیا کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ وہ کہتے تھے انہوں نے مریم علیہ السلام کی شان کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ آج کا مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ ان لوگوں نے قبروں کی پوجا کی، آج کا مسلمان بھی قبروں کی پوجا کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا، آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیروں فقیروں کو رب بناتے ہیں۔ تو آج کا مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر برابر چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ پہلے قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ کسی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے، تم ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول پہلے لوگوں سے مراد الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی ہیں؟ فرمایا ہاں تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو آج جو جرائم
یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیے، آج وہ جرائم جو ہیں وہ ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر یہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں بچا، اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے سے اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ تو انسان ہر نماز کے اندر توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھے کہ اللہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے سے بچا، اے اللہ ہمیں ان کی تباہ کرنے سے بچا، اے اللہ ہمیں ان کی سازشوں سے بچا، اے اللہ ہمیں ان کے بہکاوے سے بچا، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔